السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آمد ہے اور مہنگائی کی بھی آمد ہے۔ بلکہ مہنگائی تو آپ یوں کہیں کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، لیکن اب رمضان المبارک کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر سال جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، چیزوں کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ہم خود ہیں، اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہماری تاجر برادری ہے۔ ہم خود کیسے ہیں؟ دیکھیے، جب کسی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے اور اس کی رسد پیچھے سے کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو فرق ہے، اصل میں قیمتیں بڑھانے گھٹانے کا یہی سبب ہے۔ جب ہم کسی چیز کو زیادہ خریدنے لگتے ہیں اور پیچھے سے وہ مارکیٹ میں آ نہیں رہی ہوتی، تو آٹومیٹیکلی اس کا ریٹ وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں۔ ابھی کل ہی میں نے ایک دوست کی پوسٹ سے کچھ پڑھا، تو وہاں لکھا ہوا تھا انگلش میں کہ دس از دا منتھ آف فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ۔ تو ہم نے اس مہینے کو فیسٹنگ یعنی دعوتوں کا مہینہ بنا دیا ہے، اور ہم پورے سال کا کھانا اسی مہینے میں کھانا چاہتے ہیں، اور اس میں اس قدر زیادہ کھانے پکتے ہیں اور کھانے کھاتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے اگر ہم اس مہینے کو نارمل مہینے کی طرح لے کے چلیں گے، کھانے پینے کے حوالے سے ہی یاد رکھیے گا، کھانے پینے کے حوالے سے اگر ہم اس مہینے کو نارمل مہینے کی طرح لے کے چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس مہینے میں بھی چیزوں کی قیمتیں جو پہلے، مہنگائی تو پہلے ہی بہت ہے لیکن اس سے زیادہ بڑھے گی نہیں۔ اور دوسری طرف سے جو تاجر برادری ہے، ان سے یہ میں خاص طور پر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے مال کو مارکیٹ میں لے آئیں۔ جو چیزیں آپ نے سٹور کر کے رکھی ہوئی ہیں، قیمتیں بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھیے قیمتیں بڑھنے کا جو بندہ انتظار کرتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، اس کے لیے دین اسلام نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ ایک طرف تو ان تاجروں کے لیے خوشخبریوں کا اعلان ہے جو سچے امانت دار تاجر ہیں، ان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کتنی بڑی کامیابی کا اعلان ہے، وہ کتنی خوش قسمتی ہیں لوگوں کی جو درست طریقے سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو۔ ایک تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت ان کو وافر رزق عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ کامیاب لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اصل میں کامیابی کا دن ہے۔ تو جو آدمی، جو انسان، جو مسلمان اس دن کامیاب ہو گیا، اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہاں یہ انعام ہے وہیں وعید بھی سن لیں۔ وہ شخص جو اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے اور مارکیٹ میں اجناس کو، کھانے پینے کی چیزوں کو لے کے نہیں آتا، اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو وہ اپنا مال لے کے آئے گا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ جو آدمی اپنا مال بازار میں لے آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں لے آئیں گے مال اور کم نفع پہ بھی اپنا مال بیچیں گے، تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے، اگر آپ ایک چیز 100 روپے کی لیتے ہیں اور اس کو 200 کی بیچتے ہیں، 100 روپے آپ نے نفع لیا، تو آپ اگر 10 چیزیں دن میں بیچیں گے تو آپ کو 1000 روپے نفع ملے گا۔ لیکن اگر آپ اسی چیز پہ 25 روپے منافع لیتے ہیں اور 100 کی آپ نے لی اور 125 کی بیچی، 25 روپے منافع لیا، تو پھر آپ کے خریدار بہت زیادہ ہوں گے، چونکہ چیز جب سستی ہوتی ہے ہر بندہ اس کو خرید سکتا ہے، اس کی سکت ہوتی ہے خریدنے کی۔ جب آپ چیز 125 کی بیچیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ خریداروں کی وجہ سے آپ کا نفع 1000 کی بجائے 2000 ہو جائے گا۔ لوگ زیادہ خریدیں گے تو آپ کو نفع زیادہ ملے گا۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ دوسری چیز، جو بندہ مارکیٹ میں مال لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بات وہ غور طلب ہے، نے فرمایا کہ والمحتکر ملعون،
جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو میں اپنا مال مارکیٹ میں لاؤں گا اور اس وقت زیادہ نفع کماؤں گا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لعنتی ہے۔ اللہ، تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں، ہم چند روپاؤں کی خاطر، تھوڑے سی نفع کی خاطر اگر لعنت کے مستحق ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے۔ یہ مہینہ تو نیکیاں کمانے کا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مبارک مہینے میں نیکیاں کما کر، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنی بخشش کا سامان نہیں کرتا، اس کے لیے بربادی ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے لیے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جو کاروباری حضرات ہیں خاص طور پر ان سے کہ اپنا مال مارکیٹ میں لائیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کی بھلائی کا سوچیں، ان کا خیال کریں، غریبوں کا، اور جو کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کی بھلائی کا سوچیں، تو اللہ رب العزت آپ کو ڈبل انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔